अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फ़ौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज़ के ख़ात्मे के लिए जदोजहद कर रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीख़ी खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। आर्मी चीफ ने कहा कि जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। नामूस रसालत पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर सके। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। आर्मी चीफ का कहना था कि उलमा मुशाइख से इल्तमास है कि वो शिद्दत पसंदी या तफरीक के बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दें। उलमा को चाहिए कि वह एतदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं और फसाद फिल अर्ज की नफी करें। मजीद कहा कि फ़लस्तीन और गज़ा पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीन से हमें यह सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जितना ताउन हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान है आज है, पहले कभी नहीं देखा। इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के मसाइल के हल के लिए सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सिपा सालार भी मुशावरत में शामिल हैं। तमाम उमूर पर सियासी हुकूमत और हमारे इदारे यकसू हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में आज संगीन माशी हालात हैं जिनका जिक्र सिपा सालार ने भी किया है। हाफिज कुरान सिपा सालार की जामे गुफ्तगू हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सोशल मीडिया पर शुहदा की बेहुरमती की जा रही है। 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। वो जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और इस लिबादे में दुश्मनी कर रहे हैं, उनको पहचानना होगा। उनका मजीद कहना था कि गरीब आदमी के बिजली बिल में कमी लाने की पूरी कोशिश हो रही है। पावर सेक्टर में मेरी दिन रात मीटिंग्स होती हैं। IMF के प्रोग्राम में खुशी से नहीं जा रहे, ये मजबूरी है। खुदा करे ये IMF का हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। सब डिवीजन समानी एक्सप्रेस बिजली फीडर की तब्दीली के लिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक की तरफ से फंड्स की फ्राहमी और अगस्त में बिजली फीडर्स की तब्दीली के ऐलान पर अमल दरामद ना हो सका, जिस पर यूनियन काउंसिल चौकी के आवाम सरापा एहतजाज बन गए। समानी के ताजरान और सिविल सोसाइटी का हंगामी इजलास मुनाकिद किया गया। सदर अंजमन ताजरान, सब डिवीजन समानी और मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आबिद असलम ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक ने अपने दौरे समानी के दौरान भरपूर आवामी एहतजाज पर एक्सप्रेस बिजली फीडर की तब्दीली के लिए 6 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए और ऐलान किया कि अगस्त तक बिजली फीडर्स की तब्दीली को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि ताहाल इस पर अमल दरामद न हो सका। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अपने किए हुए वादे से फिर गए हैं, जो कि उनकी नाअहली और वादे खिलाफ होने का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने ऐलान पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, बसूरत दीगर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर सरदार एजाज सदीकी एडवोकेट ने कहा है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पूंछ डिवीजन की तरक्की का पहिया रोक दिया गया है। सरदार एजाज सदीकी एडवोकेट ने दीगर साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज़ाद कश्मीर भर के तमाम MLAs हुकूमत बने हुए हैं, जबकि अवाम अपोजिशन बन चुके हैं। आज़ाद कश्मीर का तमाम तर तरक्याती बजट MLAs की स्वाबदीद पर छोड़कर आवाम को तरक्की के अमल से लाताल्लुक कर दिया गया है।
انہوں نے کہا کہ گزشتہ 8 سالوں سے راولاکوٹ شہر کی نمائندگی کرنے والی جماعت کروڑوں روپے کی خطیر رقم اپنے کارکنوں میں سیاسی رشوت کے طور پر تقسیم کر رہی ہے اور راولاکوٹ کو مسائل کا گڑھ بنا دیا گیا ہے۔ حکومت وقت اور انتظامیہ کی نااہلی کے باعث راولاکوٹ کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے، جبکہ شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ترقیاتی بجٹ ایم ایل ایز کو دینے کے بجائے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ڈیولپمنٹ پیکج کا اعلان کرے، سالٹ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دی جائے، شیخ زید ہسپتال میں جدید کارڈک سینٹر قائم کیا جائے، عوام کو ادویات کی سہولت فراہم کی جائے، چک ڈسٹرکٹ ہسپتال مکمل کروایا جائے، پونچھ میڈیکل کالج میں طلباء کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ میونسپل کارپوریشن راولاکوٹ کو اپ گریڈ کرتے ہوئے کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک ملازمین کو نارمل میزانیہ پر شفٹ کیا جائے اور میونسپل کارپوریشن کو فائر بریگیڈ کی جدید گاڑیاں دی جائیں۔ مزید کہا کہ حکومت اور ارباب اختیار نے اگر اپنا رویہ نہ بدلا تو ایک اور مزاحمتی تحریک کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ سابق امیدوار اسمبلی جاوید نذیر بڑالوی کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد پاور شو کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں اور ہزاروں کی تعداد میں کارکنان نے شرکت کی۔ بڑالی کے مقام پر بڑالوی ہاؤس سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے پہلے قائدین پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما چودھری شبیر گجر، سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی، سابق وزیر حکومت چودھری رفیق نیز اور دیگر نے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر سابق امیدوار اسمبلی اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف جاوید نذیر بڑالوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق آزاد کشمیر بھر میں پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کریں گے اور آنے والے انتخابات میں پی ٹی آئی آزاد کشمیر بھر میں کلین سویپ کرے گی۔ ایک بار پھر کھلاڑیوں کی حکومت ہوگی اور عوام کے لیے ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہوگی۔ سابق مشیر حکومت حلقہ سماہنی راجہ ظفر کی قیادت میں 14 اگست کو سماہنی تا بھمبر آزاد کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ راجہ ظفر بیربل کی تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو آزادی ریلی میں بھرپور شرکت کی دعوت۔ سابق مشیر حکومت راجہ ظفر بیربل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جشن آزادی کے موقع پر دن 1 بجے سماہنی بیربل ہاؤس سے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر مشتمل آزادی ریلی نکالی جائے گی۔ ریلی دن 4 بجے براستہ جنڈی چونترا ضلع ہیڈ کوارٹر بھمبر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے محبت ہمارے خون میں شامل ہے۔ یوم پاکستان ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اس دن پاکستان کو آزادی نصیب ہوئی تھی، جس آزادی کے لیے آج مقبوضہ ریاست کے کشمیری بھارتی فسطائیت حکومت سے جنگ لڑ رہے ہیں، جو بہت جلد بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوم پاکستان کو بھرپور جوش و جذبے سے منائیں گے اور پاکستان کی بقا اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے۔ راجہ ظفر نے وادی سماہنی کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو آزادی ریلی میں شرکت کی دعوت دی۔ سابق میئر برطانیہ بابو کرم حسنین نے کہا ہے کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ڈڈیال میں المصطفیٰ آئی ہسپتال کا میگا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، جس کا سنگ بنیاد 10 اگست کو چیف سیکرٹری آزاد کشمیر داود بریج رکھیں گے۔ سابق میئر برطانیہ بابو کریم حسنین نے جموں کشمیر ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، پاکستان، فلسطین اور اب آزاد کشمیر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے حال ہی میں باغ میں 2 بڑے میگا پروجیکٹس کیے ہیں جہاں پانی کا شدید بحران تھا۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ڈڈیال آفس کے زیر اہتمام ڈڈیال میں مختلف پروجیکٹس پر کام کیا جا چکا ہے، جبکہ مختلف پروجیکٹس پر کام ابھی جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈڈیال بار ایسوسی ایشن کی وساطت سے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے احاطہ عدالت سول کورٹ، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ڈڈیال میں مختلف علاقوں سے آنے والے سائرین کے لیے انتظار گاہ تیار کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ٹری پلانٹس بھی لگائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جاری جنگی بحران کے دوران المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ غزہ میں بھی پیش ہے اور اس وقت بھی
خان یونس غزہ میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ 500 بیڈز پر مشتمل ہسپتال چلا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ المصطفیٰ آئی ہسپتال کے قیام سے نہ صرف ڈڈیال بلکہ کوٹلی، نکیال، سینسا، چڑھوئی، کھوئرٹا سمیت دیگر علاقے بھی مستفید ہو سکیں گے۔ آل آزاد کشمیر شہدائے غزہ جموں و کشمیر ڈے نائٹ والی بال ٹورنامنٹ 11، 12 اور 13 اگست کو باغ میں ہوگا، جس میں پاکستان و آزاد کشمیر سے نامور کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ کی انٹری فیس نہیں ہے۔ 10 اگست تک شائقین اپنی ٹیم میں انٹر کرا سکیں گے۔ آرگنائزنگ کمیٹی شہدائے غزہ شہدائے جموں و کشمیر سردار تنویر رشید، چیف آرگنائزر کمیٹی سردار بلال قدیر و دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں پہلی بار فلسطین اور جموں و کشمیر کی مظلوم عوام اور شہداء کی یاد میں بڑے ڈے نائٹ ٹورنامنٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں آزاد کشمیر کے نامور کھلاڑی اور پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے نامور کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے آزاد کشمیر بھر اور بالخصوص باغ کے نوجوانوں سے اپیل کی کہ شہدائے غزہ اور شہدائے کشمیر کو خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھرپور شرکت کریں اور مہمان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ جیتنے والی ٹیم کو 1,00,000 روپے نقد انعام اور رنر اپ ٹیم کو 50,000 روپے سمیت دیگر قیمتی انعامات دیے جائیں گے۔ مزید کہا کہ کھیلوں کے فروغ اور مثبت سرگرمیوں میں علی سیاد الزمان کا کلیدی کردار رہا ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شہدائے غزہ جموں و کشمیر کمیٹی کے عہدیداران اور ممبران نے صدر سجاد شہید پریس کلب باغ سردار اکمل عارف اور ان کی پوری ٹیم کا کھیلوں کی مثبت سرگرمیوں کے انعقاد پر شکریہ ادا کیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بجلی بم گرا دیا گیا ہے۔ بجلی کی فی یونٹ نرخ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ملک میں بجلی 2 روپے 56 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے، جبکہ لائف لائن صارفین اور کے الیکٹرک صارفین پر اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اگست کے بجلی کے بلوں میں صارفین کو اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ سی پی پی اے کے نیپرا سے 2 روپے 63 پیسے فی یونٹ کا اضافہ مانگا تھا۔ اسرائیلی فوج کا سیف زون ایریا میں خیموں پر حملہ، 18 فلسطینی زندہ جل کر شہید۔ انٹرنیشنل نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے خان یونس میں سیف زون قرار دیے گئے علاقے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں خیموں میں مقیم 18 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اکثر ہلاکتیں بمباری کے بعد خیموں میں آگ لگنے اور زندہ جل جانے کے باعث ہوئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتوں کی اطلاع ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے بیت حنون سے بے گھر فلسطینیوں کو بھی انخلاء کا حکم دے دیا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمت کاروں نے رفح میں اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنایا، جبکہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی طیاروں نے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ کیا، جس سے ایک حزب اللہ فائٹر مارا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک تقریباً 40,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی، مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔